إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ الحمدللہ ابھی ہم آدم علیہ السلام کا قصہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس ضمن میں ہم ملائکہ، جنات اور آدم علیہ السلام کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں جو چند باتیں رہ گئی تھیں ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ علاوہ ازیں ہم موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے آپس کے مکالمے اور مناظرے کو بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم وہ احادیث کا ذخیرہ جو آدم علیہ السلام کے ضمن میں آیا ہے اس کو دیکھیں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اس کے اگلے درس میں ہم حابیل اور قابیل کے واقعے کو دیکھیں گے۔ تو فرشتوں سے متعلق قرآن میں جو چند آیات آئی ہیں ان میں سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ تو آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی دشمن ہو جبرائیل کا، سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ اور ایک اور آیت میں کہا کہ من كان عدوا للہ وملائکتہ، اور جو عداوت رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل ومیکال اور جبرائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ جو ہے وہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، تو وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بھیج دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ اسی طرح سورۃ الفاطر میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین، جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والا، جن کے پر ہیں 2 اور 3 اور 4۔ یزید فی الخلق ما یشاء، بڑھا دیتا ہے وہ پیدائش میں جو چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سورۃ المعارج میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ، پیش ہوں گے اور فرشتے اور روحیں اس کے آگے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ فرماتے ہیں والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ 8، اور فرشتے ہوں گے قیامت کے دن اس آسمان کے کناروں پر اور اٹھائیں گے عرش تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ تو کئی آیتیں قرآن میں اس ضمن میں آئی ہیں، ان آیات کو سامنے رکھ کر خود انصاف کیجئے کہ وہ لوگ جو فرشتوں کے مستقل مخلوق ہونے سے انکار کرتے ہیں ان کی دلیلیں کس قدر ویک ہیں، کس قدر کمزور ہیں۔ اچھا، جنوں کے متعلق تو ہم نے لاسٹ ٹائم کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اس ضمن میں سورۃ الذاریات کی آیت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس مقصد کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح سورہ جن میں اللہ نے باقاعدہ ایک سورہ قرآن میں نازل کی ہے جس کا نام سورہ جن ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اور اے پیغمبر سب لوگوں کو آپ بتا دیجئے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے چند شخصوں نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جو تم نے آج سنا ہے یہ تو بڑی عجیب بات سنی ہے، ایک بڑا ہی میسمرائزنگ اور بڑا ہی لبھانے والا کلام سنا ہے، اور یہ تو ایسا کلام ہے کہ یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ فآمنا بہ، تو کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پھر اسی صورت کی ایک اور آیت میں وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بلا شبہ کچھ ہم میں سے فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں۔ اسی طرح جب شیطان کا ذکر ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور بے شک ابلیس جنات میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو یہ چند اور آیات قرآنی تھی جس میں ملائکہ کا اور جنات کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے اس میں تخلیق آدم کو تو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، لیکن ایک چونکہ یہ ہم اس چیز کو 21 سینچری میں ڈسکس کر رہے ہیں تو بعض ریسرچز جو ہوئی ہیں ہم اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو علماء طبقات الارض نے
یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ انسانی دنیا سے قبل بھی انسان جیسی کسی مخلوق کا دنیا میں گزر ہوا ہے، اور اب سے کوئی 45,000 سال قبل وہ ناپید ہو گیا تھا۔ جو نیانڈرتھلز تھے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ تو سائنس نے جب تحقیق کی تو سائنس نے ماڈرن ہیومن ڈی این اے، جو آج کا انسان ہے اس کے ڈی این اے، اور نیانڈرتھلز کے ڈی این اے کو 99.7% ایک دوسرے کے مشابہ پایا ہے۔ لیکن اس شباہت سے یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہوتی کہ نیانڈرتھلز ہی ہیومن بینگز بنے۔ اچھا، ایک اور ریسرچ ہوئی جس کے مطابق نیانڈرتھلز جو ہیں وہ یورپ میں پائے گئے، تو یہ زیادہ تر لائٹ سکن یعنی گورے ہوتے تھے، اور ان کے بال یا تو سنہرے ہوتے تھے یا پھر براؤن ہوتے تھے، اور ان کی جو جسامت ہے وہ ماڈرن ہیومن بینگ سے چھوٹی تھی، اور یہ پھیلے ہوئے بہت زیادہ تھے، بہت موٹے ہوا کرتے تھے۔ یعنی ان کا جو سرفیس ٹو والیوم ریشیو ہے وہ انسان کے سرفیس ٹو والیوم ریشیو سے الگ تھا۔ تو یہ جو مخلوق تھی اس کے بارے میں سائنس نے کچھ انکشافات کیے ہیں، سائنس نے اس کو مختلف طریقے سے بیان بھی کیا ہے، لیکن ان تمام بیانات سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کا تعلق جو ہے وہ انسان سے اس طرح ہے کہ انسان ان سے نکلا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس پہ یہ رائے قائم کی ہے کہ انسان اور نیانڈرتھلز ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس سے ایک نسل پیدا ہوئی ہے، اور جو ایشیا میں جو آپ کو یہ جو نیلز وغیرہ یہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سے بعض نیانڈرتھل سے مشابہت رکھتے، تو بابا مشابہت رکھنے سے یہ معنی تھوڑی ہے کہ یہ آپس میں بھی ملے ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ نیانڈرتھلز میں کچھ بنمانوس جیسی خصوصیات بھی تھیں، جیسا کہ ان کے جو انگلیاں تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے رجس تھے، سکیلز تھے، جو عموماً چمپینزیز میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان مشابہتوں کی وجہ سے جیسے ڈارون کو دھوکہ لگا، ان کو بھی دھوکہ لگ گیا ہے۔ جب قرآن نے اس بات پر دلیل قائم کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہم نے اثر نو فرمائی، تو اثر نو فرمائی بات ختم ہو گئی، پھر سائنس اپنی تحقیق کرتی رہی۔ اب اللہ عز و جل نے قرآن میں کہہ دیا نا کہ میں رب العالمین ہوں، میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ اب اس دنیا میں اس نے کس کس مخلوقات کو بنایا، ختم کیا، پھر نئی مخلوقات کو بنایا، واللہ عالم۔ اچھا، پھر یہ جو نیانڈرتھلز تھے اس کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ناپید ہو گئے دنیا سے۔ اس کی کئی تھیوریز ہیں، ان میں پریکٹیکلٹی نہیں ہے، ابھی بھی سائنس جو ہے وہ ارتقاء کا شکار ہے، وہ ابھی بھی ایک تھیوری پیش کرتی ہے، پھر چند سال میں اس کو ڈینائی کرتی ہے۔ جیسا کہ میں سائنس اور ہیومنز میں بیان کر چکا ہوں کہ جو 400 سال 300 سال تک نیوٹن کی تھیوریز لوگ مانتے تھے، وہ آئنسٹائن کے آنے کے بعد ریجیکٹ کر دی گئیں کہ نہیں، وہ تو ساری غلط تھیوریز تھی، ہم تو ان غلط تھیوریز کو حق مانتے رہے 300 سال تک۔ تو بہرحال چونکہ ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں، اسی لیے اس بات کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ اگر کسی مفسر قرآن نے اپنی کسی تفسیر میں اس قسم کی کوئی بات اگر لکھ دی ہے یا اس کا اس طرف رجحان پڑ گیا ہے، تو اس سے قرآن کریم کا مطالعہ یا قرآن کریم کی حقیقت جو ہے وہ نہیں بدلتی۔ قرآن اپنے فیصلے پر اٹل ہے، انسان سے لغزش ہو سکتی ہے۔ قرآن تو اس بارے میں بڑا کھلا ہے کہ افلا تعقلون، افلا تتدبرون، افلا یتفکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ جب قرآن نے ایک بات کو واضح کر دیا تو پھر اس کے اندر کسی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا، اب اس ضمن میں کئی احادیث آئی ہیں، امام بخاری نے بھی حدیث ذکر کی ہے، امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، امام احمد بھی اس کو روایت کرتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث بھی ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور کئی طرق سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ زیادہ تر طرق میں اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر اس کے کئی طرق اور بھی ہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے طرق سے بھی یہ حدیث آئی ہے، اس کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ تو سیاہ ستہ کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، سیاہ ستہ کے علاوہ بعض دیگر اور کتب حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں یہ بات آئی ہے، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار ہمیں آدم دکھلائیے جنہوں نے ہم کو اور اپنے آپ کو جنت سے نکالا. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھلا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ آدم ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی میں آدم ہوں. پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا وہ آپ ہی ہیں جن کو اللہ نے اپنی روح پھونکی اور آپ کو فرشتوں نے سجدہ کروایا اور آپ کو تمام نام سکھائے؟ ایک حدیث میں یہ سٹیٹمنٹس ہیں. اچھا، دوسری احادیث کی جو کتابیں ہیں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں اور ان کے اندر اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نوازا، اس چیز سے نوازا، جنت میں رکھا اور فلاں نعمت عطا فرمائی، فلاں نعمت عطا فرمائی. تو کئی باتیں اس ضمن میں آتی ہیں، آپ کو جنت میں ٹھکانہ دیا. تو ان تمام اسٹیٹمنٹس کے بعد آدم علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہی ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ملامت کی کہ پھر آپ کو کس چیز نے اس بات پر اکسایا کہ آپ نے ہم کو بھی جنت سے نکلوایا اور خود کو بھی جنت سے نکلوا دیا. تو آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں موسیٰ ہوں. آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ ہیں، آپ ہی ہیں جن سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے راز و نیاز کی اور آپ کے اور اپنے درمیان کوئی قاصد بھی مقرر نہیں کیا. آپ ہی ہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ ہی ہیں جن کو اللہ نے تورات عطا فرمائی اور اللہ نے لکھی ہوئی کتاب دی. یعنی یہ بھی ایک مرتبہ ہے نا کہ کتاب لکھی ہوئی عطا کی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہی ہوں. اچھا، اس وقت ہم کئی حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کانورسیشن کو پورا کا پورا آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں پرانا ہوں یا تقدیر پرانی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تقدیر پرانی ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ عز و جل نے تورات پہلے لکھی تھی اور میری تخلیق بعد میں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ نے تورات قبل آپ کی تخلیق کے لکھی تھی کیونکہ وہ تو تقدیر میں سے ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق سے 40 برس پہلے لکھا تھا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ جو چیز تقدیر میں لکھی جا چکی تھی کہ میں نے جنت سے نکلنا تھا، آپ مجھے اس بات پر ملامت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے وہ بات پہلے ہی میرے لیے لکھ دی تھی. تو یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم موسیٰ پر غالب آ گئے. بعض روایات میں ہے کہ یہ بات آپ نے 2 دفعہ کی، بعض میں ہے 4 دفعہ کہی. یہ حدیث کئی طریقوں سے ہمیں ملتی ہے. اب یہاں پر بعض اشکال ہیں جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ بات ادھوری نہ رہ جائے. قدیم زمانے میں 2 گمراہ فرقے ہوا کرتے تھے، ایک کا نام قدریہ تھا اور ایک کا نام جبریہ تھا. قدریہ کا تو یہ کہنا تھا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ کا کسی بھی فعل میں کوئی عمل دخل نہیں، سارا کچھ جو انسان کرتا ہے وہ اس کا اپنا عمل خود ہے، وہ خود مختار ہے اور اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ گمراہ فرقہ ہے، یعنی انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ چاہے یا نہ چاہے، معاذ اللہ. دوسرا فرقہ جبریہ ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اس سے اللہ کراتا ہے، یعنی انسان گویا پتھر ہے. حقیقت میں یہ دونوں غلط ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث اسلام ہمیں یہ عقیدہ بالکل نہیں پڑھاتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے خالق و مالک ہیں. ہاں انسان کے اعمال افعال ہی کیوں نہ ہوں، لیکن پھر اللہ نے بندے کو ایک اختیار مرحمت فرمایا ہے کہ چاہے تو ہدایت لے لے، چاہے تو ہدایت ٹھکرا دے. یہ اس کا اختیار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان کو کس قدر اختیار ہے. آپ نے فرمایا اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ. تو پوچھنے والے نے اٹھا لیا. پھر حضرت علی نے کہا کہ دوسرا بھی اٹھاؤ. اس نے عرض کیا ایسا تو میں نہیں کر سکتا. تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ بس یہ اسی طرح ہے، تمہیں اتنا ہی اختیار ہے، یعنی نہ پورا مجبور ہو نہ پورے مختار ہو. تو خیر، اب عرض یہ کرنا ہے کہ یہ احادیث جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہوا، تو اس حدیث کے ظاہر سے ان فرقوں کے عقائد پر کچھ روشنی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے
فرقہ قدریہ نے تو اس حدیث کی صحت سے بالکل انکار کر دیا، حالانکہ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے جو صحاح ستہ میں موجود ہے، اور اس کی سند پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا، علماء کرام تو اس کو بالکل ثقہ مانتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ تو انہوں نے تو اپنی اکڑ میں یہ کیا۔ اور جہاں تک دوسرے فرقے کا تعلق ہے جبریہ کا، تو انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا کہ ہاں بھئی دیکھیں، آدم علیہ السلام نے کہا نا کہ تو اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، تو بس اللہ جو لکھتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب میں تقدیر پر سہارا اس وجہ سے لیا کہ وہ توبہ کر چکے تھے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو۔ یہ تو حدیث رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے کہ توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے کوئی اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو لہٰذا گناہ کرتے وقت کسی کا یہ کہنا کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ سراسر غلط اور یہ بذات خود ایک گناہ ہے۔ یعنی ایک تو گناہ کرے بندہ اور پھر اس پہ اصرار کرے معاذ اللہ کہ یہ گناہ مجھ سے اللہ نے کروایا، معاذ اللہ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کیونکہ وہ ان سے بڑے تھے اور پہلے تھے، اور کہا گیا کہ وہ ان کے باپ تھے اس لیے کہہ دیا، اور کہا گیا ہے کہ یہ دونوں پیغمبر مختلف شریعتوں کے حامل تھے، اور کہا گیا ہے کہ وہ دونوں عالم برزخ میں تھے، اور لوگوں کے وہم و گمان کے خلاف ان سے تمام تکلیف شرعی ہٹا دی گئی تھی۔ اور تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حدیث بہت سے لفظوں کے ساتھ منقول ہے اور کئی طرق سے منقول ہے، اور حضرت موسیٰ نے حضرت آدم کو جو مورد الزام ٹھہرایا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے کو اور اولاد کو جنت سے نکلوا دیا، جس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم کو جنت سے نہیں نکالا کیونکہ وہ میرا نکلنا میرے پھل کھانے پر صادر نہیں ہوا تھا، بلکہ میرا اور تمہارا وہاں سے نکلنا میری پیدائش سے قبل لکھا ہوا تھا، مقرر تھا، لہٰذا آپ مجھے ملامت نہ کریں، زیادہ سے زیادہ اس پر ہو سکتا ہے مجھے اس پھل کھانے سے روکا گیا تھا، لیکن میں نے وہ پھل کھا لیا اور اس پر جنت سے نکلنا یہ میرے فعل کی وجہ سے نہیں ہوا، لہٰذا میں نے ہی تم کو نہ خود کو جنت سے نکلوایا۔ یہ تو محض اللہ کی قدرت اور صنعت میں تھا، اور اللہ کی اس میں حکمت و راز پوشیدہ ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، اور جن لوگوں نے اس حدیث کو ہی جھٹلا دیا یہ سراسر ان کی ہٹ دھرمی ہے، کیونکہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی منقول ہے اور یہ حضرت عمر سے بھی منقول ہے۔ اس کو امام مسلم، امام بخاری اور کئی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، چند اور باتوں پر غور کریں۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کسی ایسے معاملے پر ملامت نہیں کر سکتے تھے جس سے ان کے کرنے والے نے توبہ کر لی ہو، یعنی آدم علیہ السلام تو تائب تھے نا، ان کو ملامت کرنا بنتا نہیں تھا، یہ تو ایک کانورسیشن تھی۔ اچھا، دوسرا موسیٰ علیہ السلام خود اس زمین میں جب تھے تو ان سے بھی ایک قتل صادر ہو گیا تھا، وہ چاہتے تو نہیں تھے لیکن وہ بندہ مر گیا، تو انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کی۔ سورۃ القصص کی آیت ہے کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا لہٰذا تو مجھے بخش دے، لہٰذا ان کے رب نے ان کو بخش دیا۔ اچھا، بات یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ملامت پر جواب میں تقدیر کی بات کہی جائے تو ہم یہ دروازہ ہر گناہ گار کے لیے نہیں کھول سکتے کہ وہ یہ کہتا پھرے کہ میں نے گناہ اس لیے کیا کہ میری تقدیر میں تھا، پھر ہم اس سے حدود قصاص کو اٹھا دیں، یعنی کہ بھئی اگر بندہ یہ کہے کہ میں نے یہ کر لیا کیونکہ میری تقدیر میں تھا، تو اس طرح تو کسی بندے کو اس کی گناہ کی سزا ہی نہ ملے، پھر یہ سزا اور جزا کا معاملہ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں رکھا ہے؟ قرآن میں کتنے مسائل قصاص کے ہیں، اور اگر کوئی چوری کر لے تو یہ ہے، تو پھر چور کی سزا بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بدلہ کوئی سزا تو ہونی نہیں چاہیے نا، اگر سارا کچھ جو ہے وہ منحصر اس بات پر ہے کہ اوپر سے ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اگر تقدیر کا نوشتہ گناہ پر دلیل بن سکتا ہے تو چھوٹے بڑے گناہ تو پھر سب سے چھوٹ ہونی چاہیے۔ یہ تو بھئی فاسد کے لیے دروازے کھولنے والی بات ہے کہ فساد فی الارض کرتے پھرو۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ حضرت آدم نے جواب میں تقدیر کے ساتھ معصیت پر دلیل نہیں پکڑی بلکہ اپنی مصیبت پر دلیل پکڑی کہ تقدیر میں یہ مصیبت مجھ پر لکھی ہوئی تھی جو آن پڑی، ورنہ گناہ کے بعد تو خود انہوں نے اللہ کے حضور 70 برس تک رو رو کر معافی مانگی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ باری تعالیٰ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمیں بخشا نہیں تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہاں، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اس بات کو دلیل بنانا کہ آدم علیہ السلام نے یہ بات کہی، یہ محض
گمراہی کے اور ضد کے اور کچھ نہیں ہے. دراصل انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ یہ مصیبت میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، کہ اس مصیبت نے مجھ پر آنا تھا، اور وہ ایک وجہ بن گئی ہماری اور تمہاری اس دنیا میں آنے کے لیے، کیونکہ ہمیں بنایا ہی دنیا کے لیے گیا تھا. اور یہ بات تو آپ کی کتاب میں بھی لکھی ہے. تو اس لیے اللہ نے جس کو کریم اللہ بنایا ہو اور جس کو کتاب دی ہو وہ پھر مجھ سے یہ بات کرے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو تو یہ بات مجھ سے کرنا بنتا نہ تھی، کہ آپ کی تو اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ کتاب میری تخلیق سے پہلے مرتب ہو چکی تھی. انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم ان احادیث کو ذکر کریں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں وارد ہوئی ہیں. اس میں امام احمد نے مسند امام احمد میں بھی حدیثیں نقل کی ہیں، امام ابی داؤد نے، امام ترمذی نے. تو ان تمام چیزوں کو ایک جگہ یکجا کر لیں گے تاکہ پھر آپ کو کئی کتب کا مطالعہ نہ کرنا پڑے. اسی طرح ابن حبان نے اپنی صحیح میں بھی بعض احادیث کو نقل کیا ہے. اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے بھی اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے، اور ابن ابی دنیا نے اس کو روایت کیا ہے. امام عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا ہے، امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے. وما علينا إلا البلاغ. اللهم صل على سيدنا محمد. وفوق كل ذي علم